نماز پڑھنے والے بھی جنت میں جائیں گے۔ خیبر اسلام کے بہت مشہور جنگوں میں سے ایک جنگ ہے۔ یہ جنگ مدینہ کے آس پاس بسنے والے یہودیوں کے ساتھ لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے یہودیوں کی بستی خیبر سے تھوڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈالا تھا۔ وہاں قریب ایک غریب چرواہا کسی یہودی سردار کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب اس چرواہے نے دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی یہاں سے لشکر کے ساتھ موجود ہیں تو اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ دیکھنا چاہتا تھا کہ آخر یہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے اور کیسے عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے وہ چرواہا بکریوں کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کے پاس پہنچ گیا۔ جب وہ مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا تو اس نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آخر تمہارے سردار کون ہیں اور اس وقت وہ کہاں ہیں؟ تو مسلمانوں نے اس چرواہے کو بتایا کہ ہمارے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر صحابہ اکرام نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم وہاں چلے جاؤ، ہمارے سردار اسی خیمے میں موجود ہیں۔ جب چرواہے نے خیمے کی طرف دیکھا تو وہاں بڑا حیران ہوا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خیمہ بہت ہی سادہ سا تھا۔ چرواہے نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر اتنے بڑے سردار آدمی اس معمولی سے خیمے میں کیسے رہ سکتے ہیں۔ وہ تو بڑی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہوں گے۔ لیکن جب وہ خیمے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ خیمہ کھجور کے پتوں سے تیار کیا گیا تھا۔ پھر وہ چرواہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے مسلمانوں کے سردار، آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چرواہے نے کہا کہ اے سردار، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرا مقام حیثیت کیا ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کر کے تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی بات سن کر وہ چرواہا بہت حیران ہوا، کیونکہ اس وقت دوسرے قوموں میں غریب لوگوں کی کوئی عزت نہیں کرتی تھی۔ ان سے دن بھر جانوروں کی طرح کام لیا جاتا اور شام کو بہت تھوڑا سا کھانا دے کر انہیں جنگل میں سونے پر مجبور کیا جاتا۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے سے کہا کہ اسلام قبول کر کے تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے تو وہ چرواہا بہت حیران ہوا کہ آخر اتنے بڑے سردار کا میں ایک غریب چرواہا کیسے بھائی بن سکتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ میں تو ایک غریب اور کالے رنگ کا آدمی ہوں، آپ اتنے بڑے سردار ہیں تو آپ میرے جیسے غریب انسان کو کیسے بھائی بنائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر اس چرواہے نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ مسلمان ہونے کے بعد اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے آدمی، تم ایسے وقت ایمان لائے ہو کہ نہ ابھی نماز کا وقت ہے کہ میں تم کو نماز کا حکم دوں، اور نہ ہی رمضان کا مہینہ ہے کہ میں تم کو روزے رکھنے کا کہوں، بلکہ اس موقع پر تو صرف جہاد ہی کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ اس لیے تم جہاد میں شامل ہو کر مسلمانوں کو ساتھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ چرواہا مسلمان کے ساتھ جہاد میں شامل ہو گیا۔ اس چرواہے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، کیا آپ اس بات کی
ضمانت لیتے ہیں کہ اگر میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم دین اسلام کے خاطر جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں بدل دے گا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ پہلے تم ایک کام کرو کہ جس یہودی کے بکریاں لے کر یہاں چرانے آئے ہو، پہلے جاؤ اور اس یہودی کے بکریاں واپس کر کے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چارواہوں کو بکریاں واپس کرنے کا اس لیے حکم دیا کیونکہ چارواہا معاوضے کے طور پر ایک یہودی کے بکریاں چرانے کے لیے لایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کے ساتھ بھی یہ معاملہ تھا کہ پہلے اس مسلمان چرواہے سے کہا کہ جاؤ اور اس یہودی کی بکریاں واپس کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ مسلمان چرواہا جلدی سے اس یہودی کو اس کی بکریاں واپس کر کے آ گیا اور پھر جہاد میں شامل ہو کر شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایک جگہ جمع ہوتے دیکھا۔ اس کی وجہ معلوم کی آخر کیا بات ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، کیا اللہ کے رسول، اس جنگ میں ہم مسلمانوں کے طرف سے ایک ایسا انسان بھی شہید ہوا ہے جسے ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب صحابہ اکرام کے بتانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چارواہے کی لاش کو جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ ہاں، تم صحیح کہتے ہو کہ اس شخص کو تم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن میں اسے جانتا ہوں۔ یہ وہ اللہ کے نیک بندہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں نہ تو کوئی نماز پڑھی اور نہ ہی کوئی روزہ رکھا، لیکن اس کی ضمانت میں خود لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس پر دوزخ حرام ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں۔ دوستو، آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چارواہے کو 1 گھنٹے کے اندر جنت والی زندگی سے جہنم والی زندگی سے نکال کر جنت والی زندگی میں شامل کر دیا۔ نہ اس نے اپنی نماز پڑھی، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے جماعت رکھی، پھر بھی اللہ رسول فرماتا ہے کہ یہ بندہ جنت میں جائے گا کیونکہ اللہ کی راہ میں لڑنے والے شہید ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمام عمل کا دارودام اس کے خاتمے میں ہوگا۔ اگر خاتمے کے وقت نیت اچھی ہوئی تو جنت ملے گی اور اگر نیت بری ہوئی تو جہنم ملے گی۔ ہمیں حدیث و قرآن میں بہت سی چیزیں ایسے ملتی ہے کہ لوگ ساری زندگی اللہ کے نافرمان رہیں لیکن موت سے کچھ وقت پہلے اسلام قبول کر کے جنت میں جانے کا حقدار بنے، اور بہت سے لوگ ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتے رہیں لیکن موت کے وقت نافرمان بن گئے۔ اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا خادم بھی امام کے ساتھ ہو۔